السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7 آسمانوں کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ عرش جنت کے اوپر ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نور سے بنا ہے، سبز زمرد سے بنا ہوا ہے، سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کی حیت، شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ زمین و آسمان سے بھی پہلے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے۔ ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں، بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی۔ جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ حاملین عرش، فرشتے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينًا، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے تحت صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالی ہی جانے۔ عرش سے متعلق 3 چیزیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داری، یہ کہتی ہے، یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں، لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ دوسرا امانت، یہ کہتی ہے، یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں، لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ تیسرا نعمت، کہتی ہے، یا اللہ میں تیری طرف سے ہوں، لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ عرش ہلتا کیوں ہے؟ احادیث مبارکہ میں کئی ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے، چمٹ جاتی ہے۔ پس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پا لے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے،
اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ کرسی بھی اللہ کریم کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7واں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جدا گانا اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی محتاج ہی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7واں آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔